جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں یہ واضح آیت مبارک ہے، یا ایھاالذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، وینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اس سے تو ایک یہ بھی بات لی جا سکتی کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کی جائے اس اعتبار سے کہ اللہ کے بندوں کی بھی تو مدد کی جائے نا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوگے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ گویا کہ یہ بھی عبادت ہے جو کہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ نے جب اپنی بندگی کا تذکرہ کیا تو نمبر 2 پر یہ تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو گویا کہ اسی حوالے سے یہاں یہ بات کی گئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ ایک مقام یہاں پہ ہے، اور سورۃ الاحقاف میں یہ بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، گویا کہ دونوں آیتوں کو جوڑا جائے۔ یہاں یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ اپنے والدین کے حوالے سے ہم نے آپ کو وصیت کی، کیا وصیت کی؟ احسانہ، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، یہ سورۃ الاحقاف میں ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا چینج ہے، وہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی تمہاری والدہ کمزوری کے باوجود بھی تم بوجھ اٹھاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ساری کی ساری محنتیں اور مشقتیں کس کے توسط سے اور کس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت دے رہا ہے نا، اور اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کیا کہا گیا؟ احسانہ، یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرنا پڑے گا؟ والدین کو۔ اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات کی گئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن اللہ کی بندگی کے ساتھ والدین احسانہ، یہاں بھی ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ لیکن یہاں مزید فرمایا کہ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، آپ نے جو ہے شکر بھی ادا کرنا ہے اپنے والدین کا، لیکن یہ یاد رہے اِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا آپ نے میری ہی طرف ہے۔ اس سے اگلی والی آیت ہے، اس میں مزید جو ہے آپ کو بات وضاحت سے ملے گی، وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں وضاحت سے عرض کروں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ زبردستی کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں، کسی کے والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، تو گویا کہ آپ یہ بات نہیں مان سکتے۔ لیکن آگے جو حکمت کی بات ہے مزید آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ کی شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں کہ وہ شرک کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ، لیکن ان کے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، یعنی ان کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کیے جائیں گے، حذف نہیں کیے جائیں گے، ختم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ نے دنیا اگرچہ آپ کے والدین کافر اور مشرک کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ والدین کی خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن ان کی اطاعت اس درجے میں کریں گے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث آپ سب کے علم میں ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جس میں اللہ کریم کی نافرمانی ہے، چونکہ فیصلے اور قوانین اصول بنانے والا تو اللہ ہے، اور اس اللہ نے ان قوانین کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ گویا کہ یہاں بات واضح کی گئی کہ اگر زبردستی آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک کریں تو گویا کہ وہ تو آپ نہیں کریں گے، لیکن ادب سے حکمت سے بات کریں گے، گویا کہ میں اور تو تڑاکے سے بات نہیں کریں گے۔ بلکہ بعض اہل علم کی یہ بھی رائے ہے جب بھی آپ اپنے والدین کے حوالے سے ان کو سمجھانے کی بات کریں خود نہ بات کریں، کسی کے ذریعے سے بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے زبان سے بے ادبی ہو جائے اپنے والدین کی۔ آپ تو بڑے علامہ بن کے دلیلوں سے بات کریں گے، قرآن کی آیت وہ لے لیں گے، حدیث لے لیں گے، بابا آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کا دل نہ دکھ جائے، اور والدین کا اگر دل دکھ گیا یقین جانیے یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ یہاں سب سے بڑا جو ظلم عظیم کس کو قرار دیا ہے؟ شرک کو۔ کس کو قرار دیا؟ شرک کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، لیکن اسی شرک کے حوالے سے آپ کا والدین آپ پر زبردستی سختی کرتے ہیں، آپ وہ بات تو نہیں مانیں گے لیکن ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اس سے فساد اور خدشہ پھیلے گا، بد نظمی پھیلے گی،
جو ڈسپلن ہے آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، وہ باقی رہے، آپ کرتے اپنا کام رہے، ادب رہے، خدمت کریں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے۔